فعال صدر المدرسین حضرت مولانا ظہیر خان برکاتی صاحب اور ہمارے تمام موقر فاضل اساتذہ سب کی مشترکہ رائے سے یہ طے ہوا کہ چونکہ یہ طلبہ محنت کرتے ہیں تو اس کا جو خصوصی پروگرام ہو وہ مظاہرے تعلیم کے نام سے ہو۔ اس وجہ سے آپ نے دیکھا کہ گاہے گاہے ہر شعبے کو شمولیت دی گئی اور سارے بچوں نے الحمدللہ بہت احسن انداز میں اپنا پروگرام پیش کیا۔ ہم لوگ مہمانوں کو بلانا بھی جانتے ہیں اور مہمان کی عزت کرنا بھی جانتے ہیں۔ فاضل علوم اسلامیہ عالم نبیل فاضل جلیل مفتی اسلام حضرت علامہ مفتی فیضان المصطفیٰ صاحب آج کے ہمارے مہمان خصوصی تھے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس زاویے سے ان کی مہمانی کر سکے کہ ہم نے ان کو بہت بہتر وقت دیا اور انہوں نے اسی اعتبار سے بہتر بھی بیان بھی فرمایا۔ اب ہم لوگ بالکل سلام کے لیے تیار ہیں اور فاتحہ کے لیے تیار ہیں۔ لوگ جھوک تک جھوک آ رہے ہیں۔ ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم یہ جو 5 منٹ اور 7 منٹ کا وقت ہے ہم یہ ثبوت پیش کر دیں کہ میرے دوست ہم آپ ہی کے قبضہ و اختیار میں ہیں۔ یہ مرید ان کی محفل میں اٹھک بیٹھک کرے اور بے ضرورت آنا جانا کرے، مجھے تو ڈر لگتا ہے۔ کیا تم نے اپنے پیر اور غوث الاعظم کا یہ فرمان نہیں سنا؟ ان کا مقام غوثیت اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے، یہ جنات و انسان کیا شیخ غوث الاعظم کا تو وہ مقام ہے، اللہ کی قسم کوئی مہینہ بھی آ نہیں سکتا جب تک دربار غوث میں حاضری نہ دے دے۔ میں جنوری ہوا نہ چاہتا ہوں، میں فروری ہوا نہ چاہتا ہوں، ارشاد ہوتا غوث الاعظم کی اجازت سے یہ مہینے بھی وجود میں آتا ہے۔ ہم آپ اس وقت سرکار غوث کا فیضان لینے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے ادارے کے جو بانی معمار قوم و ملت حضرت قاری ابو الحسن علیہ الرحمہ، وہ خانوادہ برکات کے ایک بڑے مشہور بزرگ اور بہت بڑے عالم دین حضور سید العلماء علیہ الرحمہ و رضوان سے بیعت تھے۔ آج ہمارے یہاں یہ جتنے بیانات ہوئے آپ نے ایک چیز اس پہ غور کیا ہوگا کہ ہم نے ہر چیز کی بنیاد علم پر رکھی ہے۔ کیوں؟ ہم آج عوام کے ذہن سے اس چیز کو دور کرنا چاہتے ہیں کہ آپ علم اور ولایت یا ہم اور آسان کرتے شریعت اور طریقت دونوں کو آپ بہت جدا جدا نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں دعا وہاں قبول ہوگی جس نے اپنے آپ کو عارف بتایا ہو، جس نے اپنے آپ کو صوفی ظاہر کیا ہو، جس نے اپنے آپ کو پیر ظاہر کیا ہو، جس نے اپنے آپ کو سجادہ نشین بنایا ہو، جو جبے قبے میں ہو اور ایک الگ نوعیت کے انداز میں رہتا ہو، وہاں دعا قبول ہوتی ہے اور مسئلے علماء بتاتے ہیں۔ گویا کہ آپ نے علم اور ولایت میں بڑا فرق کیا ہے۔ آج جس عظیم الشان ہستی کے دربار میں ہم خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، کبھی سنا آپ نے؟ 18 سال کی عمر میں جب وہ بغداد معلّہ کے لیے نکلے اور 90 یا 91 سال کی عمر میں آپ کی وفات اور آپ کا وصال ہوتا ہے۔ یہ جو 70-72 سال کا زمانہ ہے، اس 70-72 سال میں میرے غوث نے کون سا کام کیا؟ کبھی اس پر ہماری عوام نے غور کیا؟ آپ اس کو اگر تقسیم کر دیں تو 20 سال تک سرکار غوث الاعظم نے خود علم حاصل کیا اور اس کے بعد جو 52-53 سال کا زمانہ ملتا ہے آپ اس میں تدریس کا کام انجام دیتے ہیں۔ آج مدرس کو بہت معمولی درجے سے لوگ اسے محسوس کرتے ہیں اور بہت معمولی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ سرکار غوث الاعظم کی زندگی میں ذرا دیکھیں کہ میرے سرکار غوث الاعظم جب علم حاصل کر کے فارغ ہوتے ہیں تو سرکار غوث الاعظم 13 علوم اور 13 سبجیکٹ روزانہ درس دیتے ہیں۔
والے ولی سراپا کرامت بن گئے، یہ کس بنیاد پر بنے؟ میں اپنے بچوں سے گزارش کروں گا وہ بنیاد کبھی نہ چھوڑیں۔ سرکار غوث الاعظم خود فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا۔ درسہ کا معنی دونوں لے لیجیے، پڑھنا اور پڑھانا، پڑھنا اور پڑھانا، یعنی علم پڑھتا بھی رہا اور علم سکھاتا بھی رہا۔ میں تو اس تعلیم و تعلم میں لگا رہا، مگر اس کی برکت سے اللہ نے مجھے قطب بنا دیا، اس کی برکت سے وہ قطبیت کے منزل پر اور وہ عظیم درجہ سرکار غوث الاعظم کو حاصل ہوا، وہ عظیم منصب سرکار غوث الاعظم کو حاصل ہوا کہ آج بہت سارے چشتی حضرات، بہت سارے نقشبندی حضرات، بہت سارے سہروردی حضرات جب سرکار قادریت پہ لکھا جائے اور سرکار قادریت پہ بیان ہو تو انہیں اتنا مزہ نہیں آتا کہ یہ تو غریب نواز پہ نہیں بول رہے ہیں، یہ تو علامہ شہاب الدین سہروردی پہ نہیں بول رہے ہیں، یہ خواجہ بہاؤالدین نقشبندی پہ نہیں بول رہے ہیں۔ آپ ایک عظیم ادارے میں آئے ہیں، مرکزی ادارے میں آئے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں حقیقت یہ ہے کہ جب سرکار قادریت کا بیان ہوتا ہے تو اسی میں سہروردیت کا بھی بیان ہو جاتا ہے، نقشبندیت کا بھی بیان ہو جاتا ہے، چشتیت کا بھی بیان ہو جاتا ہے۔ ابھی آپ نے مفتی صاحب سے سنا، میں کہتا ہوں ذرا دیکھو تو صحیح کہ سرکار غوث الاعظم کا جب اعلان ہوا ہے تو پہاڑ کے غار کے اندر خواجہ معین الدین چشتی سر جھکا رہے ہیں اور ان کے قدموں کو اپنی آنکھوں پر ہونا قبول کر رہے ہیں۔ میرے سرکار غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گویا کہ کرم خاص ہوا، کرم خاص ہوا سرکار غریب نواز پر، تو سرکار غریب نواز غوث الاعظم کے کرم سے بہرہ مند ہوئے۔ اے چشتیوں، تم کو جو کچھ بھی غریب نواز کے در سے مل رہا ہے کیا فیضان غوث الاعظم کا نہیں مل رہا ہے تم کو؟ شیخ شہاب الدین سہروردی ہیں، فیضان غوث الاعظم کا اوپر ہے، خواجہ بہاؤالدین نقشبندی ہیں، سب میرے غوث اعظم اس علاقے سے گزرے تو فرماتے ہیں 157 سال بعد ایک بچہ یہاں پیدا ہوگا جو علم و معرفت کی منزل پائے گا، میں نے آج ہی سے اسے قبول کر لیا ہے اور وہ میرا محبوب ہے۔ گویا کہ غوث اعظم نے نقشبندیوں پر بھی کرم فرمایا اور جتنے بھی یہ سلاسل ہیں ان سلاسل پر غوث اعظم کا فیضان ساون بھادوں کی طرح برس رہا ہے۔ یہی وجہ ہے امام احمد رضا نے، امام عشق و محبت نے، مجدد امیت ماضیہ نے اسی حقیقت کو جان لیا تھا۔ اس حقیقت کو پہچاننے کے بعد میرے امام نے جہاں پہ اپنی پیشانی جھکائی ہے اور جہاں جا کر کے ایک مریدی کا قلادہ اپنی گردن میں ڈالا ہے، یہ وہی خانوادہ ہے جس پر بہت بڑا فیضان غوث اعظم کا ہے۔ سرکار غوث الاعظم کا عظیم فیضان جس خانوادے پر ہے وہ خانوادے برکات ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان چونکہ خانوادے برکات پر بہت زیادہ تھا اور وہی برکات آل رسول مالہ نبی کے ذریعے امام احمد رضا لے کے آ رہے ہیں، اور امام احمد رضا لکھتے ہیں غوث الاعظم پر تو لکھتے چلے جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ تھے، محبوب الاولیاء کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، فیضان وہاں ملتا ہے۔ لوگوں نے سوچا کہ شاید تعریف ابھی غریب نواز کی کریں گے، مگر امام احمد رضا شعر لکھتے ہیں تو اعلیٰ حضرت شعر لکھتے ہیں تو سرکار غوث الاعظم کی شان میں لکھتے ہیں۔ گویا کہ میرے امام نے بھی یہ بتا دیا کہ ان تمام سلاسل پر کرم اور فیضان غوث الاعظم کا ہے اور رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ غوث الاعظم کا فیضان ان تمام سلاسل پر ہے، اس لیے میرے امام احمد رضا جب خوب لکھتے ہیں، تقریباً 500 اشعار لکھنے کے بعد کیا انداز اپناتے ہیں، عرض کرتے ہیں اور ایک طریقے سے اپنی قسمت پر ناز کرتے ہیں اور کہتے ہیں میری قسمت کی قسم کھائے سرکار بغداد، ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پہرا تیرا۔ سرکار غوث الاعظم 2 منٹ کا وقت لوں گا، سلام ہونا ہے۔ میرے غوث اعظم جہاں بہت بڑے عارف ولی تھے وہی معمار قوم و ملت تھے اور
شاید اس پہلو سے لوگوں نے نہ جانتے، ہر ناظم اعلیٰ اور ہر منیجر اور ہر دارالعلوم کے منتظم کو سرکار غوث الاعظم کی اس زندگی کے اس گوشے سے ہمیں سبق لینا ہے۔ آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے جس دارالعلوم کی توسیع کیا، الحمدللہ آپ نے اپنے شاگردوں کے تعاون سے بہت بڑی لائبریری بھی بنائی، آپ نے اپنے شاگردوں کے تعاون سے بہت بڑا ہاسٹل بھی قائم کیا، اور اتنے شعبے تھے کہ ہر قسم کے علوم سرکار غوث الاعظم کے مدرسے میں پڑھائے جاتے تھے۔ آپ کے مدرسے سے جو بچے فارغ ہوتے، وہ بچے جہاں ایک طرف حافظ و قاری ہوتے، عالم ہوتے، مفتی ہوتے، محدث ہوتے، وہیں پر وہ بچے وقت کے قاضی بھی ہوتے اور وقت کے بہت بڑے مجاہد بھی ہوتے اور وقت کے بہت بڑے صوفی بھی ہوتے تھے۔ تو سرکار غوث الاعظم کا یہ کردار دارالعلوم عاصیہ نے یہ سوچا ہے کہ سرکار غوث الاعظم بحیثیت ناظم اعلیٰ، سرکار غوث الاعظم بحیثیت ایک ادارے کے بہت بڑے منتظم، ہم سرکار غوث الاعظم کی زندگی کی یہ سیرت لے کر کے اپنے دارالعلوم کو بڑھانا چاہتے ہیں اور اپنے دارالعلوم کو بہت اونچے میں لے جانا چاہتے ہیں، اور عرض کرتے ہیں بارگاہ غوث میں کہ ہم آپ کو بحیثیت ایک عالم، ایک مفتی کے طور پر نہیں، بلکہ آپ کو بہت بڑا معلم اور بہت بڑا معلم ساز آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے یہاں الحمدللہ بڑی تیزی کے ساتھ شعبہ جات کی توسیع ہو رہی ہے، اور میں منیجر صاحب سے بھی گزارش کروں گا، پرنسپل صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ سرکار غوث الاعظم کی زندگی کا یہ حصہ آپ اپنے ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑ لیں کہ ابھی دارالعلوم میں جو کچھ ہے یہ ابتدا ہے، ہم انتہا کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ دارالعلوم کی زمین پکار کے کہہ رہی ہے کہ ابھی تو صرف حفظ ہے، ابھی تو صرف قرات ہے، ابھی تو صرف مولوی ہے، ابھی تو صرف عالمیت ہے، ابھی تو صرف فضیلت ہے، ابھی تو صرف مفتی ہے، مگر الحمدللہ ہم تخصص کے مختلف شعبے بھی قائم کریں گے، ہم انشاءاللہ دیگر علوم اصلیہ بھی قائم کریں گے، اور یہ ثابت کریں گے کہ ہمارا بھی تعلق امام احمد رضا کے واسطے سے خانواد برکات تک ہے، اور خانواد برکات سے لے کر غوث الاعظم کے مشن تک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس جذبے میں کامیابی عطا فرمائے۔ اب مجھے لگتا ہے کہ وقت بالکل مکمل ہے، سلام کر لیا جائے دو شعر کے ساتھ اور اس کا فاتحہ